ہے، اوپر سے یہ فیصلہ بھی اس کے خلاف چلا گیا تو سوا ستیاناش ہو جائے گا اس کا۔ واللہ اولیٰ، ان دونوں سے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے۔ تم نہ امیر کی فکر کرو نہ غریب کی فکر، اللہ کی فکر کرو۔ لہذا کسی کی محبت، کسی کی طرفداری تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم قول حق نہ کہہ سکو، انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، انصاف کے مطابق فیصلے کرو۔ اور سورہ مائدہ میں یہی بات کہہ کے اگلی بات کہی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ خاص لینتھ کی داڑھی اور خاص وضاقتہ وہ تقوی کا ظاہر ہے۔ تقوی کی روح یہ ہے کہ تم عدل کو مضبوط پکڑ لو، یہ شان ہے۔ تو نہ کسی کی نفرت تمہیں عدل سے ہٹائے، نہ کسی کی محبت تمہیں عدل سے جو ہے وہ منعرف کرے، پوری ثابت قدمی سے عدل پر قائم رہو۔ حضور کو بھی یہی حکم ملا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، یہی حکم امت کو بھی آ گیا کہ عدل کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ ہے کہ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ یہ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں ہی کے لیے ہے نا، مسلمانوں کے لیے۔ تیسری رہنمائی یہ ہے، وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تم کسی شے میں تنازع میں پڑ جاؤ۔ یہ نزع ہوتی ہے نا، جب کھینچ کے روح نکالتے ہیں، یہ نزع ہے۔ اور جب کھینچا تانی شروع ہو جائے، میں ادھر کھینچوں آپ ادھر کھینچیں، تو یہ تنازع ہے۔ تو جب کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، یعنی اختلاف رائے ہو گیا، میرا موقف اور ہے، دوسرے کا موقف اور ہے، تو اب فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اب قرآن اور سنت کے کرائیٹیریا پر پرکھ لو، جس کا موقف اس کے قریب تر ہو اس کی طرف وہ فیصلہ کر لو۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہ تین جو باتیں آئی ہیں، میں نے کہا یہ سیاسی نظام سے متعلق رہنمائی ہے، تو کیسے رہنمائی ہے؟ پہلی بات تو میں نے واضح کر دی تھی کہ جو بھی ذمہ داریاں دی جائیں گی اس کا ایک کرائیٹیریا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اہلیت معیار ہوگا، اقربا پروری نہیں ہوگی، یا یہ کہ وہ کنبہ پروری یا خاص خاندان، یہ نہیں ہوگا، بلکہ اہلیت کو معیار بنا کے ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ یہ پہلی بات ہوگی۔ اب دیکھیے، پھر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ تقابل پیش کروں۔ چلیں، ابھی انصاف کی بات کی ہے نا، عدل کی بات کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، یہ جو قرآن مجید نے معیار پیش کیا ہے، اس پر آج ہم مسلمان پورے اترتے ہیں یا کافر زیادہ، جن کو ہم کافر کر رہے ہیں، وہ اس معیار پر زیادہ قریب ہیں؟ نہیں، میں نہیں پوچھ رہا، آپ اپنے دل میں سوچ لیجئے بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑ کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ جو نہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ نقصان کر سکتے ہیں، تو کیا تم ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہو؟ تو وہ بھی انہوں نے یہ دل میں سوچا تھا کہ یار ہم ہی ظالم ہیں کہ کن چیزوں سے ہم نے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ سے سوال کا جواب لوں، آپ اپنے دل میں مخلص ہو کے عدل کے ساتھ سوچئے کہ یہ والا وصف ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آج مسلمان اس پر پورا اتر رہے ہیں، یا جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ گمراہ ہیں، ذلیل ہیں، بدکار ہیں، ٹھکرائے دوزخی ہیں، وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ پورا نہیں بھی اتر رہے تو ہم سے بہتر تو ہے نا، اتنی بات تو ہے نا، کچھ تو ان کا اہم معیار ہے۔ یہاں تو چاچا بھنجائی چلتا ہے۔ دوسری بات آ گئی، اصل میں وہ کس چیز سے متعلق ہے؟ وہ اس چیز سے متعلق ہے کہ آپ کا نظام عدل، خاص طور پہ جوڈیشری، جو آپ اگر جدید ریاست کی بات کریں گے تو اس جدید ریاست کے اندر اب 3 ادارے آتے ہیں۔ میں نے ذرا سوچا اس لیے کہ لوگ اور بھی اداروں کو کہتے ہیں، نہیں، اصل میں 3 ہی ہیں، ادارے 3 ہیں۔ ایک ہے مقننہ، جس کو لیجسلیچر کہتے ہیں، ایک ہے عدلیہ جوڈیشری، اور تیسرا ہے جو آپ کا ادارہ، وہ ہے قانون ساز، وہ تو مقننہ ہو، انتظامیہ جسے حکومت کہتے ہیں۔ حکومت، مقننہ یعنی پارلیمنٹ، اور عدلیہ چیف جسٹس والے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عدلیہ انتظامیہ کے کاموں میں مداخلت کرنے لگے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں کر رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ، چونکہ اس کے پاس ریاست کی مشینری ساری اس کے پاس ہوتی ہے، یہ فوج وغیرہ سب اس کے ماتحت ہے،
یعنی ایک آئیڈیل نظام کے اندر جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر سے شاید چوتھے نمبر پہ آتا ہے، پرائم منسٹر، اس کا وزیر، اس کے نیچے پھر جو سیکرٹری قانون، اور اس سیکرٹری قانون سیکرٹری جو دفاع، اس سیکرٹری دفاع کے نیچے آئے گا چیف آف آرمی اسٹاف. یعنی یہ لائن آف مینجمنٹ بنتی ہے یا کمانڈ، چین آف کمانڈ یہ بنتی ہے. لیکن یہ کہ یہ تو آئیڈیل صورت ہے نا، ہمارے ملک کی تو مثال نہیں پیش کی جا سکتی اس معاملے میں. ہماری گنگا تو کسی اور ہی طرح سے بہتی ہے، اور یہاں تو معاملہ 100% وہ علامہ اقبال والا ہے کہ اس کھیل میں تعین مراتب ضروری، اور شاطر کی عنایت سے تو فرضی میں پیادہ، بیچارہ پیادہ تو ہے ایک مورائے ناچیز، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. پتہ آج بھی نہیں چل رہا کہ کیوں لائے گئے ہیں، اور ان کو بھی نہیں چل رہا کہ کیوں نکالے گئے ہیں. نہ آنے والوں کو پتہ ہے نہ جانے والوں کو پتہ ہے. اصل کھیل تو خیر وہ دسمبر تک کھلے گا کہ لانے والے کیوں لائے گئے تھے اور نکالے جانے والے کیوں نکالے گئے تھے. تو یعنی یہ یہاں تو اور ہی کھیل کھیلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ آئیڈیلسٹکلی دیکھیں تو حکومت کے پاس اتنے اختیار ہوتے ہیں. اب جہاں پہ لاٹھی ہوتی ہے وہاں جبر آ جاتا ہے، جہاں طاقت ہوتی ہے وہاں کرپشن آ جاتی ہے. یہ چیزیں آپس میں اسی طرح جڑی ہوئی ہیں جیسے آنکھیں ہوتی ہیں تو اب بندہ دیکھتا ہے، بند تو نہیں رکھتا آنکھیں. اسی طرح وہ، بلکہ ہمارا وہ جو شعر ہے نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو خدا طاقت دیتا ہے تو بدماشی نہیں آ جاتی ہے، آ ہی جاتی ہے. اب اس بدماشی کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی ادارہ چاہیے کہ وہ کوئی حد سے نہ نکل جائے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ قانون سازی، اس قانون سازی ایک مادر پدر آزاد قانون سازی ہے، ایک اس قانون سازی کے اوپر بھی کوئی چیک ہونا چاہیے کہ وہ کئی بنیادوں سے متصادم قانون سازی نہ ہو جائے. یہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہی وہ عدل ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے. اس چیک اینڈ بیلنس کے اندر ڈسٹربنس آ جائے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. اس کو بیلنس کرنے کا نام عدل ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. قرآن مجید کی ان 3 آیات نے اصل میں اسی کو بیلنس کرنے کی بات کی ہے. نمبر 1 یہ کہ حکمرانی ان لوگوں کو دو جو اس کے اہل ہوں. اب میں یہاں پہ رک کے اگر آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں کہ آپ جو بھی بندہ امیدوار ہو کسی بھی سطح پر، وہ خواہ وہ یونین کونسل کی سطح پہ ہو، ایم پی اے کی سطح پہ ہو، ایم این اے کی سطح پہ ہو، جس سطح پہ بھی ہو، ایک ادارہ ایسا ہو جو اس کی جو اچھی طرح اسکروٹنی کرے، اسے اچھی طرح چھان پھٹک کرے. اس کے بعد اگر اس کے خلاف کوئی جھوٹی بات کہی جائے جلسے میں، جیسے جھوٹے الزام لگتے ہیں، تو پھر اسے پکڑ کے جو جھوٹے کی سزا ہوتی ہے وہ سزا دی جائے نا. پھر یہ جتنے الیکشن کے اندر خرافات ہیں، جو الزامات لگتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اگر پہلے آپ کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں اور وہی بندہ الیکشن میں آئے کہ جس کا کردار بے داغ ہو، اور اس کے کردار کے اوپر اگر کوئی داغ ہو تو اس کے الیکشن میں حصہ لینے پر جو ہے وہ ممنوع ہو، نااہل قرار دے دیا جائے. جیسے کہ جس سے ہماری دشمنی ہوتی ہے اس کو دے دیتے ہیں کہ صرف اتنا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ جہاں پہ تم نوکر تھے تنخواہ لی یا نہیں لی، کم از کم اس کا ذکر نہیں کیا. تو قانون تو موجود ہیں، جب ہم دل کرتا ہے تو اس کو اپلائی کرتے ہیں. اگر یہ ہر حال میں اپلائی ہو، لاڈلوں پر بھی اپلائی ہو جائے یہ قانون، تو اس کے بعد پھر اگر کوئی کسی پر الزام لگائے جلسے میں یا پبلکلی تو اس کو آپ منع بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ تو ریاست نے دیکھ لیا ہے کہ کوئی غلط آدمی کمپین میں شریک نہیں ہو سکتا. اب کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس پہ تنقید کرے، اور بالفرض کسی کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات ہیں تو وہ اس ادارے کو اس کے پاس جائے نا، وہاں جا کے شکایت لگائے. جو غیبت کرنے کا طریقہ ہے تو وہ ادارے میں جا کے غیبت کرے جہاں سے اسے عدل مل سکتا ہے، انصاف مل سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ اسکروٹنی ہوگی ان عہدوں کے لیے کہ جو پبلک آفس ہولڈ کریں گے، یا بلکہ کہنا چاہیے کہ جن کا انتخاب لوگ کریں گے. اب جو دیگر ادارے ہیں، جو سول سروس کے ادارے ہیں، جو حکومت کے نیچے آتے ہیں، یا جو دوسرے ادارے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، ان کے اوپر مانیٹرنگ یہ پبلک کے نمائندے کریں گے. پبلک کی طرف سے، امت کی طرف سے کہیں، پبلک نہیں کہہ رہا، نکال دیں پبلک کا لفظ، امت کا لفظ استعمال کرو. یہ کریں گے اب ان کے اوپر ساری نگرانی. ان کو دائیں بائیں ہوں تو ان کا محاسبہ کریں گے. حضرت عمر محاسبہ کرتے تھے، گورنروں کا نہیں کرتے تھے. اپنے جو بھی ریاست کے عہدیدار تھے ان کا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟
اب وہ محاسبہ اصل میں ان حکمرانوں کے ذمہ ہوگا جو پہلے ہی ایک اس عمل سے گزرے کہ ان کی باقاعدہ اداروں نے تحقیقات کر کے ان کو کلیئر قرار دیا، اس کے بعد لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے مناصب پر فائز کیا۔